حضرت موسیٰ کوہ طور پر آگ کی تلاش میں گئے تھے۔ آگ تو نہیں ملی، لیکن خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا اور اسی موقع پر انہیں نبوت عطا کی گئی۔ وادی ایمن کے درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس سے مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ پھر آواز آئی، موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ موسیٰ گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ خدا نے کہا، موسیٰ اسے بے خوف ہو کر پکڑ لو، ہم اسے پہلی صورت میں واپس کر دیں گے۔ موسیٰ نے سانپ کی شکل اختیار کرنے والی لاٹھی کو اٹھا لیا۔ خدا نے موسیٰ کی لاٹھی کو ان کے لیے نبوت کی ایک نشانی اور معجزے میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ موسیٰ نے اسے ایک خدا کی طرف دعوت دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ فرعون نے جب موسیٰ سے ان کے نبی ہونے کی نشانی مانگی تو انہوں نے پھر دربار میں یہی لاٹھی زمین پر ڈال دی اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرعون نے موسیٰ کے اس معجزے اور نبوت کی اس نشانی کو ان کی جادوگری پر محمول کیا اور اپنے دربار کے جادوگروں سے مقابلے کا چیلنج کیا۔ مقابلے کی تاریخ متعین ہو گئی۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے بہت ساری لاٹھیاں، رسیاں اور باندھ زمین پر ڈالے اور وہ سب سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ موسیٰ ایک بار پھر گھبرا گئے، مگر خدا نے انہیں تسلی دی اور جیت جانے کی خوشخبری سنائی۔ موسیٰ نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور ذرا سی دیر میں سارے سانپوں کو نگل گئی۔ عصائے موسیٰ کے اس کرشمے کو دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور موسیٰ کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے۔ فرعون اس کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ موسیٰ کی لاٹھی کی اس صفت کی بنا پر اسے ازدھر موسیٰ بھی کہا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ کا ایک اور معجزاتی کمال اس موقع پر ظاہر ہوا جب موسیٰ اپنی قوم کے افراد کو لے کر مصر سے ارض مقدس کی طرف نکلے تھے۔ موسیٰ اور ان کے متبعین پر فرعون کے مظالم اپنی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ موسیٰ اور ان کے متبعین کے مصر سے نکلنے کی خبر فرعون کو ہوئی تو وہ ان کے تعاقب میں ایک بڑا لشکر لے کر چلا تاکہ وہ انہیں گرفتار کر لے اور غلام بنائے۔ راستے میں بنو اسرائیل کے آگے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعونی لشکر۔ اس عجیب کشمکش اور مشکل مرحلے میں بنو اسرائیل حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان کے اس بڑی مصیبت میں پھنسنے کی وجہ موسیٰ ہی ہیں۔ اسی وقت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی کو بحر قلزم کی لہروں پر مارا، دریا پھٹ گیا اور موسیٰ کے متبعین کو راستے دیے۔ موسیٰ کی قوم پار ہو گئی۔ اس کے تعاقب میں فرعونی لشکر بھی ان راستوں پر چل پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ وہ راستے پھر اپنی پہلی سی حالت میں لوٹ آئے اور فرعونی لشکر ڈوب گیا۔